لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، او مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے 15 اگست 2029 بھارت کا یوم آزادی۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا، قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ۔ نسلیں بدل گئی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا۔ علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا، انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خداوندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا۔ پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا، یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی ہے۔ سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کے سریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹتے پھرے۔ اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا۔ لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا، ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں۔
اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا، موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پلسرات میں کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا۔ آواز آتی ہے ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خداوند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کے یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن آج حالات یہ ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا یوں ہی دے کر اقتدار۔ مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا۔ گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے۔ اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی، پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی، ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی، ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متاع ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا، کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجھ اللہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ او دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو،
اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بودھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال ساربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہوں، ملک کے مالکوں،
تخت و تاج کے مال کو یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی. فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ دربار الہی ہوگا. کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا. بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے. فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے. تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے. اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات. اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے. کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے. راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی. سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی. میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے. اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا. قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ اکرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا. ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا. ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، اس کے تہمند میں 12 پیوند ہے، ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے. آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا. کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی. فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں، یہ دھوئے تھے، خشک نہ ہوئے تھے، اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں. دیر اس لیے ہو گئی، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، تمہارا امیر اور امام ہوں، لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کھڑا. ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے. جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا. پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں،
ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں، افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے، ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی، 1 مہینے کی۔ کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا، بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے، پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، صحابی ہے وہ بھی، امیر آدمی ہے صحابی۔ فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا، قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا، جو کی روٹی تھی، چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین کا کھانا ہے، بادشاہ وقت کا کھانا ہے، نبی کے جانشین کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اے فاروق، چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر۔ فرمایا بھائی کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق کون ہوتا ہے جو چھنے ہوئے آٹے؟ یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں۔ آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے، یارو کمال ہو گیا، ہمارا امیر ہو، ہمارا بادشاہ ہو، ہمارا خلیفہ ہو اور اتنا تنگ، اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو، کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان سے جا کر درخواست کرو، بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے، یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دیں، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی. دوپہر گرمی میں اس کو چار طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت کھانے کی حالت یہ ہے, یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بچا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا, نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا, بڑا بزدل تھا, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں رب العالمین کو مانتا ہوں, میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھونس دے. یہ اب مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا. میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا. کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا, سینکڑوں آدمی مر گئے, کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے, بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو, مکان چمکاؤ, دکان چمکاؤ, بازار چمکاؤ, دندا بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو. تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی, 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک, کارنامے کی چمک پیدا کرو, اعمال کی چمک پیدا کرو, ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو, وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے, پیٹ میں روٹی جو کی تھی, مگر چاروں طرف کے کافر کڑپا کرتے تھے, لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو, کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے, پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری, اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا, جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا,
وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں. پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا. زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا. تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا. کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار. کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے. دفتروں میں صفیں بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھائی آؤ نا نماز پڑھو. انہوں نے کہا یار تم پڑھو، ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے. کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا، ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں. عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی. جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں. یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو. آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے. پھر تو ہمارے لیے یہ بڑا بہترین دن ہے. اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں. خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا. شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے. مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو،
احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے۔ تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مقبول ترین بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے، ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، کپڑا بھی درکار تھا، سردی گرمی بھی آتی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر، لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے، میں اس کا مزدور ہوں۔ تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا، توبہ نہیں کرنی۔ کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں، یار میں تو ناپاک ہوں، میرا کیا میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے پانی کے پاس جا، غسل کر، پھر ہی تو پاک بنے گا۔ اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے یوں تو پاک نہیں بنے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ، شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ، باقی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ۔ اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ۔ اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی۔ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے، آپ کے پیچھے سوار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا۔ فرمایا یا معاذ، او معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ کچھ نہیں فرمایا، پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ،
अर्ज किया लब्बैक व सादैक, काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया या मास। समझे आप, ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ, गुर की बात बताने लगा हूँ, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूँ। ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ मास, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक न ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला न समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला न समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहनशाह बना देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक न करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसा ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है।
दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है। फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता दिल पे लग जाए, हत्ता कि उसका दिल सारा काला हो जाता है। और जब सारा दिल काला हो जाता है तो उसके दिल के अंदर फिर हक समझने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर वो इतना बिगड़ता है कि खिलाफे शरा काम को वो इबादत कहता है, फिर वो ढोल धमाके को इबादत कहता है, फिर वो चिमटा खड़काने को इबादत कहता है, फिर वो नशा करने को इबादत कहता है, फिर वो नमाज ना पढ़ने को इबादत कहता है, फिर वो कुरान के करीब ना आने को इबादत कहता है। हालांकि बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है। हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने, आलिमों ने, कारियों ने मशवरा कर लिया और कहने लगे आओ शाह साहब से पूछेंगे कि इनको, ये पढ़े हुए तो है नहीं, इनको पता कैसे चलता है आयत गलत पढ़ी गई या हदीस पाक गलत पढ़ी गई, इनको पता कैसे चलता है। तो अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे और जाके ये सवाल कर दिया, अल्लाह वाले से ये सवाल कर दिया। आप सब सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे जवाब बताऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की। फरमाया तुम नहीं जानते जब कोई कारी कुरान सही पढ़ता है, आलिम हदीस पाक सही सही बयान करता है, मैं देखता हूं, मेरी आंखों को नजर आता है, उसके सर से लेकर आसमान तक नूरी फरिश्तों की कतार बंध जाती है। और जब वो गलती करता है तो वो कतार सारी रुखसत हो जाती है, वो कतार सारी छुट्टी कर जाती है। मैं समझ जाता हूं कि कोई गलती हुई है। ये है अल्लाह वालों की बातें जो हम लोगों के काम आने वाली हैं, जो हमारे सोचो विचार की हैं, जो हमारे करने की हैं। कि कितने कितने दिन इन हजरात को फाके करने पड़े, मुसीबत झेलनी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, तो परवाह ही नहीं करते थे। मखलूक से सवाल करना इन हजरात के यहां बहुत बुरी बात थी। बल्कि नफ़हतुल यमन एक अरबी कोर्स की किताब है, दरस में पढ़ाई जाती है अरबी मदरसों में। हमने जब सबक पढ़ते थे तो एक वाक़या पढ़ा था कि किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए, हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया, अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी, उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी, और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया।
تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، ایک روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا ایک روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار ایک ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی، پھر بھی بھونکتا ہے۔ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی، پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے۔ پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا۔ نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ